آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ایمان افروز واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعیب بن ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ سوموار کی صبح تھی، ربیع الاول 9 یا 12 کہا جاتا ہے، جس سال میں ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا تھا۔ چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ اس روز اپریل 571 کی 22 تاریخ تھی۔ پیدائش کے وقت دائیا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ شفا بنت عمرو نے انجام دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ لے جا کر اللہ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے آپ کا نام محمد رکھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھی۔ وہ حبشن تھی اور ان کا نام برکت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئیں۔ رضاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کا اپنا بچہ دودھ پیتا تھا جس کا نام مسرور تھا۔ صوبیہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضاعی بھائی ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط ہوں اور ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دائیا کی تلاش تھی۔ ادھر بنو سعد بن بکر کی کچھ عورتیں اس غرض سے مکہ آئیں اور ان کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا گیا، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ اب ایک خاتون حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً آپ کو ہی لے لیا، مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ جس سے دنیا حیران رہ گئی۔ حضرت حلیمہ کے والد آپ کے رضاعی نانا ہوئے، جبکہ حضرت حلیمہ کے بچے آپ کے رضاعی بہن بھائی ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، انیسہ، جدامہ، اور ان کا لقب شیمہ تھا، اور اسی سے وہ مشہور ہوئیں اور وہ قدرے بڑی تھیں اور آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں برکات کی بارش۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ کے گھر موجود رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ جب وہ مکہ آئیں تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی، پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ حلیمہ نے اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر دودھ پیا۔ پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھان سے دودھ ابلا جاتا ہے، چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری۔ مکہ سے واپسی کے دوران حضرت حلیمہ اس خستہ حال گدھی پر سوار ہوئیں اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لے لیا، مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد
ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے۔ میاں بیوی دودھ دوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور شخص کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا۔ یوں اس خانوادے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی تھی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی۔ چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ حلیمہ کا یہ دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر 6 ماہ بعد مکہ لاتیں، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتیں، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتیں۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر و برکت دے چکی تھی اس کے پیش نظر چاہتی تھی کہ آپ کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا، کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں، یہ ذرا اور مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئی اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس آئیں۔ آپ تقریباً مزید 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا۔ پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا ہے۔ پھر دل کو سونے کی طشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اس جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دائیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جھٹ پٹ پہنچے تو دیکھا آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر تقریباً 2 برس گزارے۔ پھر والدہ، دادا اور ایمن کے ساتھ مدینے کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی تھا۔ آپ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور ابوا پہنچ کر رحلت فرما گئیں۔ انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ آپ کے دادا آپ کو مکہ لے کر واپس آئے۔ ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا۔ آپ ان سے بہت پیار کرتے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے۔ ان کا خاص فرش جس پہ کوئی نہ بیٹھ سکتا تھا اس پر آپ کو بٹھاتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہو جاتے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے۔ لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں بھی اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اس پر قناعت فرماتے۔ جب آپ کی عمر 12 سال تھی تو آپ اپنے چچا کے ساتھ ملک شام تجارت کے سلسلے میں گئے۔ جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ تھا جس نے آپ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی، اور میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے قریب سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا، ان کو واپس کر دیں،
ملک شام نہ لے کر جائیں کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس میں سے کچھ ہونے والا نہ تھا، لہٰذا جو ہی آپ کے ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بن سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیراط کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیراط 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں مشکل سے 80-90 روپے ہوگی۔ اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں چرائی نہ ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ آپ صائب بن ابو صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ وہ آپ کے بہترین ساتھی تھے، نہ حجت نہ بحث کرتے نہ جھگڑتے۔ آپ معاملات میں ہر درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا بھی یہی وتیرہ تھا، چنانچہ آپ کا لقب ہی صادق اور امین پڑ گیا۔